اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہ الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ کہ نقطہ بائے بسم اللہ کی جو پہلی ریکارڈنگ ہے وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکی، اس کی دوبارہ ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ علامہ نہوندی نے سید نعمت اللہ جزالی کی کتاب مقامات النجات، اس کے علاوہ سلمان حنفی کی کتاب یہاں علی المودہ، اس کے علاوہ دیگر کتب میں امیر المومنین کا جو نقطہ بائی بسم اللہ کے متعلق قول ہے وہ درج ہے کہ ما کانا و ما یکون، یعنی کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، ماضی و مستقبل کا تمام علم قرآن مجید میں ہے، قرآن کا تمام علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا تمام علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام علم با میں ہے، اور با کا تمام علم اس کے نقطے میں ہے، انا نقطہ تحت البا۔ تو اس پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن میں تو شروع میں نقطے نہیں تھے تو بعد میں لگائے گئے، تو یہ کس طرح ویلڈ امیر المومنین کی اسٹیٹمنٹ کہ میں نقطہ با؟ تو گزارش ہے کہ عربی میں جب قرآن جو مصحف تھے اس وقت مصحف کمپائل کیے گئے، ٹھیک ہے اس میں نقطے نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقطوں کا وجود ہی نہیں تھا، نقطے موجود تھے۔ نقطے اگر موجود نہیں تھے تو با تا سا میں، ہا خا میں فرق کیسے پتہ لگے گا؟ ہاں وہ چونکہ ان کی زبان عربی تھی، وہ یا شکستہ تحریروں میں بھی نقطے نہیں تھے، اب وہ اس کو بغیر نقطوں کے پڑھ لیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنی آسانی کے لیے اس میں نقطے نہیں لگاتے تھے۔ ورنہ ایک شخص جو بیسک ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو بات آسا میں کیا فرق پتہ لگے گا؟ تو نقطے موجود تھے، لیکن اس وقت مصحف جو قرآن کے مسودے بنائے گئے، کمپائل کیا گیا قرآن، اس میں نقطے لگائے نہیں گئے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ ہاں بعد میں جب اسلام پھیلا، عرب سے عجم میں آیا، باقی دنیا میں آیا، کیونکہ ان کی ضرورت تھی اس وقت نقطے لگا دیے گئے۔ اس طرح عراب کا بھی ہے کہ عراب پہلے نہیں تھے، اور چونکہ وہ عربی سمجھ لیتے تھے، اس کو مفہوم نکال لیتے تھے، مطلب معنی ترجمہ سب کچھ، تو اس لیے عراب کی ضرورت نہیں تھی، اور عراب زبر کی جگہ 2 نقطے تھے، زیر کی جگہ 9 نقطے، اور اس طرح دوسرے جو عراب ہیں یہ مولا کائنات نے، ان کے شاگرد نے ابو الاسود نے لگوائے بعد میں، اور اس طرح نقطے بھی بعد میں لگائے۔ تو اس پہ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی نقطے نہیں تھے تو پھر نقطے لگا دیے گئے، تو یہ جو ہے تحریف کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، لیکن اس پہ کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ نقطے بعد میں لگائے تو تحریف ہے۔ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ نقطے موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آسانی کے لیے نہیں لگائے اور ہم نے اپنی آسانی کے لیے لگا لیے۔ تو یہ جو ہے اس کی توضیح۔ دوسرا یہ ہے کہ با جو ہے وہ الفابیٹس کی جو ترتیب ہے موجودہ الف با، اس میں سیکنڈ نمبر پہ ہے، لیکن سیکنڈ نمبر پہ ہونا کوئی اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کو اینڈ پہ بھی رکھ سکتا تھا جس نے حروف ابجد بنائے، ایجاد کیے۔ الف جو ہے حروف تہجی میں، الف تمام حروف میں سے پہلے بھی ہے، مجرد بھی ہے، سیدھا بھی ہے، اور بلند بھی ہے، اور الف جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے خدائے بزرگ و برتر کی ہستی کو، اور اس کے بعد بے اگر فاصلے پہ بھی ہوتا تب بھی بے کا الف سے جو تعلق تھا وہ ایسے ہی رہتا، کیونکہ بے منسوب ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے، اور با کا جو نقطہ ہے انا و علی من نور واحد، ایک ہی نور سے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اور یہ الفابیٹس بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مولا کائنات اور رسول خدا کا نور ایک تھا، انا و علی من نور واحد، اور بے جو ہے وہ اپنے قرب رکھتی ہے الف سے، یعنی کہ بے جو ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور بے کی پہچان جو ہے وہ یعنی کہ با تا سا، ان کی پہچان جو ہے جب تک وہ با کا نقطہ نہیں لگے گا تو پتہ نہیں لگے گا با کون ہے۔ تو امیر المومنین کی جو ہستی ہے وہ رسول خدا کی تمام تعلیمات اس میں ریفلیکٹ کرتی ہیں، تو با ہی وہ نقطہ ہے جس کے ذریعے ہم با تک جا سکتے ہیں، با کے نقطے سے با تک، مطلب رسول خدا تک، اور پھر اس سے خداوند قیوم کی طرف۔
تو با کا جو نقطہ ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے امیر المومنین کی تمام ان کی جو علمی اور جو بھی ان کے پاس خود اللہ نے ان کو مطلب عطا کی ہے، ولایت تکوینی ہے یا علم ہے، اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے رسول پاک کی تمام جو علم ہے ان کی طرف۔ اب تھوڑا سا ہم جائزہ اگر اس کا یہ لیں کہ با جو ہے حروف جارہ میں اس میں استعمال ہوتا ہے، اور علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ جی 14 معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں تادیہ ہے، تاکید ہے، مصاحبت ہے، ظرفیت ہے، استعانت ہے، وسیلہ ہے، رابطہ۔ اس آیت مبارکہ میں جو با آیا ہے یہ کس معنی میں آیا ہے؟ یہ مصاحبت اور استعانت اور وسیلے کے معنی میں آیا ہے، رابطے کے معنی میں۔ یعنی مصاحبت کے معنی میں اگر ہم اس کو لیں تو یہ ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے ایک فعل یا قول متعلق مانا جائے گا۔ آسان کر دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ مصاحبت کی بات کر رہے ہیں، صحبت سے، صاحب ہونا، قریب ہونا، ساتھ ہونا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو کیا اللہ کے نام کے ساتھ کیا مطلب؟ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو وہ جو مخذوف ہے، جو حذف ہوا ہے، وہ قول یا وہ فعل، وہ یہاں پہ بیان نہیں ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا۔ تو اس کو مخذوف جو ہے، اس کو جو متعلق ہے، اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جو بھی۔ یہ ہے مصاحبت کا قول کہ اگر اس کو مصاحبت میں لیا جائے۔ اب اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ علق کی جو اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات ہیں، وہ ان کو متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے قبل بلا فصل، یعنی کہ وہ 5 آیتیں نازل ہوئیں اور ساتھ ہی سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی۔ تو اس میں جو لفظ اقرا آیا ہے، اس میں اس اقرا کو محذوف مانا جائے گا کہ وہ حذف ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ اللہ کے نام سے ساتھ پڑھیے۔ تو اس میں جو ہے قول جو ہے یا فعل جو ہے وہ محذوف ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ جو با ہے وہ اقرا، اس کی کمی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس محذوف کی جگہ آ رہا ہے اقرا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اسی طرح آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ قول بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی خدا کی نسبت سے کل ہے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ جو کہہ رہا ہوں، یہ جو کر رہا ہوں، یہ کھانا کھا رہا ہوں، یا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے جو رحمان الرحیم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہ محذوف ہے جو اس کے ساتھ مانا جائے گا۔ یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ نے اس کو محذوف کیوں رکھا اور اس کو ساتھ نازل کیوں نہیں کیا۔ مطلب جو مقصد تھا کہ کیا کرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، وہ مقصد بسم اللہ میں بیان نہیں ہوا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، کیوں نہیں بتایا، وہ ہمیں ابھی بتاتے ہیں۔ اب جب دوسرا قول ہے کہ با جو ہے وہ پہلے ہم نے کہا مصاحبت کے طور پہ، یعنی کہ ساتھ آنے کے طور پہ آیا، اب استعانت کے طور پہ آ رہا ہے کہ با جو ہے مدد کے ہے، کہ اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ پہلے تھا کہ پڑھیے اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے مصاحبت میں، اب آ گیا ہے کہ اللہ کے نام سے، یعنی کہ با استعانت کے معنوں میں، مدد مانگنے کے معنوں میں ہے، اللہ کے نام سے مدد مانگ۔ اب اس پہ اعتراض ہو گیا کہ جی اللہ کا نام جو ہے وہ غیر اللہ ہے، کیونکہ ہم ڈسکشن ہو چکی ہے پہلے، جو آپ جو ریکارڈنگ بعد میں آنی تھی وہ پہلے سن چکے ہیں کہ اسم و مسمہ جو ہے وہ الگ ہیں۔ تو اب حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ وسائل اور اسباب ہیں جن سے انسان مدد لیتا ہے، جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ اب یہاں صبر اور صلاۃ دونوں غیر اللہ ہیں، تو جس اللہ کے نام سے مدد دی جا سکتی ہے، صبر سے اور نماز سے بھی مدد دی جا سکتی ہے، اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو یہ غیر اللہ سے مدد یا وہ والا جو ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کے نام سے مدد مانگ رہے ہیں، اور یہ ہم مسمہ کی ڈسکشن میں کر چکے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جب کہ اس کو اللہ جیسا سمجھنا، اللہ کی صفات کا حامل سمجھنا، اللہ کا ہم سے برابر سمجھنا، یا اللہ سمجھنا، رب سمجھنا، یا کسی بھی صفات کا حامل ہونا سمجھنا، اگر اس معنوں میں غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ شرک ہے. ورنہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے نمائندہ، خاص، خصوصی اور استمداد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، ولایت تکوینی دی ہے، تو پھر جائے گا. تو تیسری اس کی توضیح ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ مصابت کے ساتھ ہے کہ پڑھی اللہ کے نام سے، پھر ہم نے کہا کہ استعانت کے نام اس کے ساتھ ہے کہ بے با سے مراد ہے کہ اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں. یہاں با جو ہے وہ بے اسم اللہ جو آ رہا ہے، با اسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد. ایک اور ہے کہ ابتدائیہ کے طور پہ، ابتدائیہ یعنی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں حدیث میں ملتی ہے کہ اگر کوئی کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو تو وہ اتمام تک نہیں پہنچے گا. تو یہ جو روایت ہے، یہ جو ہم نے ابھی بیان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ موضوع یہ ہے کہ کسی کام کے ابتدائیہ میں اس کو استعمال کیا جائے. با کو با ابتدائیہ کے طور پر استعمال کیا جائے. یعنی ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی. با اگر مصابت کے ساتھ ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن پھر وہاں پہ معذوف مطلق ہوگا کہ کیا اللہ کے نام کے ساتھ کیا، تو پڑھی اللہ کے نام کے ساتھ. اور با استعانت اللہ کے نام کے ساتھ، اور ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ ڈسکشن کہ اللہ نے یہاں پر جو محذوف کیا اللہ کے نام سے ساتھ کیا، وہ کیا نہیں آیا، اس لیے کہ اگر وہ آ جاتا تو پھر آیت محدود ہو جاتی کہ صرف اسی معنوں میں بسم اللہ آئے گی. لیکن اس کی عالمگیریت، اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس کو محدود نہیں کیا کہ جو محذوف ہے مطلق اس کو بیان نہیں کیا، تاکہ کوئی بھی کام چاہے وہ کھانے کا ہے، وہ پہننے کا ہے، پڑھنے کا ہے، اٹھنے کا ہے، جاگنے کا ہے، کسی بھی معنوں میں بسم اللہ استعمال کی جا سکے. تو یہ ایک جو ہے، اس لیے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ. اب تھوڑی سی ہم اس میں اگر ڈسکشن، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الف با اور تا اور یہ سارے جو ہیں ان کی جیم، ان کی جو ساخت ہے، جیسے بیل کا جو تھا وہ سینگ، اس سے الف آیا، اور جیم جو ہے اس میں وہ اونٹ کی طرح ہے، تو اونٹ بناتے تھے وہ پکٹوریل الفابیٹس تھے، تو اس میں جیم آ گیا، اور نسخہ نقطہ اس کا مالک ہے. یہ ڈسکشن ہو چکی پہلے. اور با جو ہے وہ ایسے ہے بے، اور وہ گھر ہے بیت، اور اس کا نقطہ جو ہے اس کا مالک ہے. تو علی کہتے ہیں کہ چونکہ بیت میں تمام علوم قرآنی جو ہیں میں ان کا مالک ہوں. مالک یہ کہ ان کا حامل ہوں. نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ جیومیٹری میں بھی دیکھیں تو نقطہ، کوئی بھی آپ دائرہ لگاتے ہیں اور کمپس سے لگاتے ہیں تو اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ نقطہ ہے. علی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سینٹر آف گریویٹی ہوں. علی نے نہج البلاغہ خطبہ شکشکیہ میں کہا تھا کہ میں چکی کا وہ کیل ہوں، سینٹرل پوائنٹ جس پہ وہ گھومتی ہے. ایکسس، جس کو سائنس کے اسٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں، وہ محور جس کے گرد اگر ارتھ ایسے گھوم رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے، تو اس کے درمیان میں ایک ایکسس ہے جس کے گرد وہ گھوم رہی ہے. پھر وہ اراؤنڈ دا سن وہ گھوم رہی ہے، وہ اس میں جو سن ہے وہ اس کا محور ہے، ایکسس ہے، وہ نقطہ ہے. آپ نے کوئی بھی لائن ڈرا کرنی ہے، لائن از اے کلیکشن آف ڈاٹس. بیسیکلی وہ ڈاٹس ہوتے ہیں جو ملے ہوتے ہیں جو لائن ہے. آپ نے کوئی الفابیٹ لکھنا ہے تو وہ ڈاٹس ہیں جو الف لکھ رہا ہے. آپ نے کوئی ڈائیگرام بنانی ہے، آپ نے کوئی تصویر بنانی ہے، تو وہ ڈائیگرام، وہ تصویر، وہ ڈرائنگ از اے کمبینیشن آف ڈاٹس، وہ نقطہ. تو ہر چیز جو ہے وہ نقطے سے شروع ہوتی ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن، قرآن بھی نقطے سے شروع ہو رہا ہے، اور علی وہ نقطہ ہیں. اور سینٹر آف گریویٹی یعنی کہ تمام علوم جو ہیں وہ
علی علیہ السلام کی طرف پلٹائے جاتے ہیں کہ اگر تمام علوم میں ہم نے کسی طرف رجوع کرنا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو ہم نے علی کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ شہر میں داخل ہوں گے، قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں آئے گا کہ اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، تو اب دروازے سے داخل ہوں گے، ایسا طریقہ یہ ہے۔ اور علی باب مدینۃ العلم ہے، علی کے ذریعے آپ داخل ہوں گے اور شہر مدینہ سے آپ علم حاصل کریں گے، لیکن اس کا وسیلہ، اس کا رابطہ، اس کا جو پہنچنے کا جو ہے طریقہ کا یہ ہے کہ آپ علی جو ہیں باب مدینۃ العلم، ان کے ذریعے اس علم تک پہنچیں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک ڈسکشن میں کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ تو مترجم کر لیتے ہیں، لیکن جس ٹون میں اللہ نے بات کی ہے، جس موڈ میں بات کی ہے، جس لہجے میں بات کی ہے، اس لہجے کا، اس ٹون کا، اس موڈ کا، اس کیفیت کا، حالانکہ اللہ اس کی کیفیت سے مبرہ ہے، لیکن جو اللہ کا مطلب اس میں لہجہ ہے وہ صرف آل محمد جانتے ہیں۔ تو قرآن کی اصل ٹرانسلیشن جو ہے وہ صرف آل محمد کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر و تعویل اور سارا ناسخ منسوخ، محکم متشابہ، خاص و عام، عظیمت و رخصت، تمام جو علوم ہیں وہ آل محمد کے پڑھائے جاتے ہیں، آل محمد جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کائنات جو ہے اس میں دو ہیں چیز، مطلب دو یہ ہے کہ ایک کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اللہ اور ما سوائے اللہ، یعنی کہ خالق ہے اور باقی مخلوق ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے کائنات میں، کہیں پر بھی، کسی پلینٹ پر، کسی سولر سسٹم پر، کسی گلیکسی پر، کسی بھی کہکشاں پر، کسی بھی جگہ پر، زمین کے کسی بھی مطلب اندر آپ چلے جائیں، پاتال میں چلے جائیں، ڈیپتھ میں، آخری حصے میں چلے جائیں، کسی سیارے میں، ایلینز جہاں کچھ بھی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ یا تو اللہ ہے یا مخلوق ہے۔ اب اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ چاہیے کہ اللہ بھی رابطہ کرے اپنی مخلوق سے اور مخلوق بھی رابطہ کرے اپنے خالق سے۔ جو اللہ کی ذات ہے وہ ہے واجب الوجود، جو عدم سے پاک ہے، مطلب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی تب سے ہے اللہ، کب سے ہے، ہمیشہ سے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نہیں پتہ کب سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اور دوسری ہے ممکن الوجود، جو پہلے نہیں تھی اور بعد میں اس کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب خالق اور مخلوق دیکھیں، ان کے درمیان رابطہ تین چیزیں ہوگی، ایک خالق، ایک مخلوق اور ایک دونوں کا باہمی رابطہ، یہ تین چیزیں ہیں۔ اچھا قرآن ہے کیا؟ بس باقی اللہ ہمی کتابیں اور قرآن ہے کیا؟ یہ تین چیزیں ہی ہیں، یا تو اللہ کی ذات پر گفتگو ہے، اس کی صفات پر، اس کے کمالات پر اور اس کے افعال پر، یا مخلوق کی تخلیق، جو بھی مخلوق ہے سب کو مخلوق ہیں، زمین آسمان سب مخلوق ہیں، رات دن مخلوق ہے، اور اس مخلوق کی کیفیات اور اس کو عبادت کا طریقہ، اس کو مانگنے کا طریقہ، اس کی غذا، ساری چیزیں مخلوق کی ڈسکشن ہے۔ اور تیسرا جو چیز ہے قرآن میں ڈسکس ہوئی وہ رابطہ ہے، جیسے انبیاء بھیجے، انبیاء اور مرسلین جو ہیں وہ رابطہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری جو قرآن ہے یہ تین اس کے ٹاپک ہیں۔ اگر قرآن کو میں سمیٹوں تو قرآن تین ٹاپکس ہیں، اللہ، مخلوق اور رابطہ۔ اب اگر سورہ فاتحہ کو یہ کہا گیا کہ سورہ فاتحہ میں تمام قرآن کا علم ہے، یعنی کہ تمام کتابوں کا علم قرآن میں، اور قرآن کا سورہ فاتحہ میں، تو اب وہ سورہ فاتحہ میں کیسے ہے؟ یہ ڈسکشن باقی ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کی ذیلی گفتگو ہے۔ دیکھیں، جب ہم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسم اور اللہ دونوں خالق اور اس کی صفات اور افعال اور کمالات پر دلالت کرتا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ سارا جو ہے پروردگار کی صفات آ گئی۔ اور جب اس میں آ گیا کہ آخری دو جملے جو ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، وہ سارا آ گیا، تو وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بندے کے متعلق ہو رہی ہے، پہلے اللہ کے متعلق اور بندے کے متعلق۔ اب وہ جو ایک جملہ ہے بیچ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ رابطہ ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ کہ پہلی آیات جو ہیں
مالک یوم الدین تک وہ اللہ پہ گفتگو ہے، آخری آیات جو ہیں وہ مخلوق پہ گفتگو ہیں، اور درمیان میں جو ایک رابطہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو عربی زبان میں با جو ہے وہ ربط پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ چونکہ قرآن کا خلاصہ یہ تین باتیں ہیں، اللہ، مخلوق اور رابطہ. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی یہی ہے، اللہ، مخلوق اور رابطہ. اور وہ رابطہ کیا ہے؟ وہ علی کہتے ہیں کہ انا نقطہ تحت البا. اور اس با سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی مرضی، اس کے احکام کیا ہیں، اس کا ولی جو ہمیں بتا رہا ہے، اس کا امام بتا رہا ہے. اور با جو ہے شناخت کیسے ہوگا، با کی بات ہو رہی ہے، ابھی نقطے کی بات نہیں. با جو ہے وہ رابطہ ہے، اور وہ با شناخت ہوتا ہے اپنے، ورنہ تا کے 2 نقطے ہیں، سا کے 3 نقطے ہیں. تو وہ با ایک رابطہ ہے. عربی میں نے بتایا کہ با رابطے کے لیے آتا ہے، اور وہ با جو ہے اس کی شناخت اس کے نقطے سے ہے، اور نقطہ علی ہیں. تو اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب تک ہمیں وہ نقطہ سمجھ نہیں آئے گا تو وہ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے نالج پیغمبر کا وہ علی سے. اچھا، ایک تھوڑی سی ذیلی میں آپ کو جسٹ فار انفارمیشن، یہ ملا یزل فقی والیوم 4 ہے. اس میں جو کوکب دوری ہے، جو شاہ جہاں کے کہنے پہ لکھی گئی کتاب، اور اس میں جو ہے سید محمد صالح کشفی نے، اہل سنت کے محقق ہیں، انہوں نے کچھ اور بھی القابات جو امیر المومنین نے خود دعویٰ کیا کہ انا وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں. امام باقر فرماتے ہیں کہ انا وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ. انا جنب اللہ، انا ید اللہ، الا عین اللہ، انا قرآن الناطق، میں قرآن بولتا ہوا قرآن ہوں. انا برہان الصادق، برہان کہتے ہیں کھلی دلیل کو، روشن، صادق سچی. انا لوح المحفوظ، علی کہتے ہیں میں لوح محفوظ ہوں. اس میں ہم ڈسکشن نہیں، جسٹ آپ کو انفارمیشن. انا القلم الاعلیٰ، اعلیٰ قلم ہوں. انا الف لام میم ذالک الکتاب. تفسیر نور الثقلین میں امام جعفر السلام سے روایت ہے کہ یہ جو ہے نا ذالک الکتاب، جس میں شک نہیں، یہ ذالک الکتاب، یہ لاریب کتاب جو ہے یہ جناب امیر المومنین کی ہستی ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا. یہ جلد نمبر 1 میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تشریح میں روایت درج کی ہے. انا کاف ہا یا عین صاد، انا تاہا، انا حاول ہوا میم، انا تائل تاؤ تال تواسین علی ممدوح فی الحل عطا، سورہ دہر کا واقعہ ذکر ہے. و انا نقطہ تحت البا. تو یہ ہماری ڈسکشن کسی حد تک ہم نے اس کو سمرائز کیا ہے. اس کو پھیلانا چاہیں تو پھر وہ امیر المومنین پھیلائیں، جو کہتے ہیں کہ ساری رات ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نقطہ با پہ ڈسکشن کرتے رہے اور نقطہ با کی تفصیل ختم نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ کہیں اور بھی ذکر آیا اس کا تو انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.